وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، تو اس میں رہنمائی فرما دیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام کو اللہ پاک علم غیب عطا فرماتا ہے، کیونکہ نبی کا دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ غیب کی خبریں دیں، اور نبی کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا۔ جسے نبی، ہمارے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہے اور ایک ہے۔ اللہ پاک کی ذات تو غیب الغیب ہے نا، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کی ذات ہے یا نہیں۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ ہے اور ایک ہے تو ہم نے مان لیا۔ اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے قرآن پاک ہمارے آقا پر نازل ہوا تو ہم نے مان لیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ اللہ پاک ہی کی کتاب ہے۔ جسے ہم نے آقا سے سنا کہ جنت ہے، دوزخ ہے، حالانکہ جنت اور دوزخ ہم نے تو نہیں دیکھی، یہ غیب ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت کا وجود ہے، دوزخ کا وجود ہے، تو ہم نے مان لیا۔ تو لہٰذا جو نبی ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو اپنا علم غیب عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، بہت ساری حدیث پاک بھی ہیں، آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے لوگوں تم پر اپنا غیب ظاہر کر دے، مگر وہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ ہمیں شیطانی وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے کہ علم غیب تھا یا نہیں تھا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب نہیں تھا ان کے وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعض منافقین تھے جو حضور کے علم غیب کا انکار کرتے تھے۔ تو حضور کے علم غیب کا انکار کرنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے محترم ناظرین کرام، یہ منافقوں کا طریقہ۔ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق درست عقیدہ رکھنا چاہیے، اور ہمیں مسلمانوں والا ہی عقیدہ رکھنا چاہیے، نہ کہ منافقوں والا۔ اللہ پاک ہمیں درست عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔